الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ امام ابن حبان والحاکم یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک به۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے کچھ سکھائیے، اذکرک وادعوک به، جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں گا، تجھے پکارا کروں گا۔ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ قال یا ربی کل عبادک یقولون ھذا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں۔ قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر یہ ساتوں آسمان اور جو بھی ان ساتوں آسمانوں میں رہتے ہیں سوائے میرے، اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، اور لا الہ الا اللہ یہ ایک پلڑے میں ہو، مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ اکیلا ایک لا الہ الا اللہ ان سب پر بھاری ہوگا، ان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ایک لا الہ الا اللہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ توحید کہ کفر کرنا، طاغوت کا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا، اور جو بھی غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اس کو ٹھکرانا، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا حاکم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو، اگر غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور یا غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ان سب سے برات کا اعلان کرنا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا، نفی اور اثبات کو ملا کر توحید بنتی ہے۔ توحید اتنی بڑی نیکی ہے، اس کا اتنا وزن ہے کہ ساتوں آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور زمینیں اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب ایک پلڑے میں ہوں، صرف ایک یہ نیکی جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ توحید، اس کا اتنا وزن ہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ اس میں تھوڑا سا ضعف ہے، اور اس سے صحیح ترین حدیث مسند احمد میں ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے کہ ایک پلڑے میں ہو، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، لا الہ الا اللہ، کوئی 40,000 کا ورد نہیں، صرف اکیلا لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہا ہو، عقیدے کے ساتھ کہا ہو، علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کو اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لے، تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ اتنے بڑے وزن کے مقابلے میں یہ بھاری پڑ جائے گی۔ اس حدیث سے ائمہ کرام نے استدلال لیا ہے، اس کو اب کتابوں میں بیان اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر محنت کرنی ہے نیکیوں میں، نیکیوں کا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، تہجد پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، کوئی راتوں کو جاگتے ہیں شب برات کے نام سے، کوئی کسی اور رات کے نام سے، اور کس لیے کرتے ہیں لوگ نیکیاں؟ تاکہ ہمارے نام اعمال میں وزن بنے کچھ۔ اگر آپ نے وزن بنانا ہے
تو ایک آدمی کے گناہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک آدمی اس سے بھی بڑھ کر گناہ کر سکتا ہے؟ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے بھر زیادہ وزنی گناہ کر سکتا ہے ایک آدمی؟ کتنے ہوں گے آپ کے گناہ، ایک مسلمان کے گناہ؟ اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کی نیکی ہے. یہ لا الہ الا اللہ توحید کی نیکی اتنی بھاری ہے، اتنی وزنی ہے کہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. اس جب تلیں گے نا، نیکیاں تلیں گی، ایک طرف برائیاں ہوں گی، ایک طرف نیکیاں ہوں گی. اگر یہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید خالص اگر ہوگی دوسرے پلڑے میں، چاہے نام اعمال بہت کم ہیں، نیک اعمال بہت کم ہیں، اگر ایک طرف نیکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ، ایک طرف برائیاں ہیں، ایک طرف یہ نیکی ہے، اور دوسری نیکیاں نفل صدقہ خیرات کم ہیں، تو پھر بھی یہ نیکی جو ہے سب سے بھاری ہے. اگر محنت کرنی ہے، نیکیوں کا شوق ہے، تو سب سے پہلے آئیے لا الہ الا اللہ پر محنت کیجیے. لا الہ الا اللہ کو سیکھیے. زندگی نوح علیہ السلام کہتے یا ربی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات ایک کر کے میں نے 950 سال اپنی قوم کو بلایا ہے. کس طرف بلایا؟ لا الہ الا اللہ کی طرف. یہ 950 سال کوئی تھوڑا وقت نہیں ہے، صرف اس نیکی پر کی طرف بلاتے رہے. اس کے بعد اگر یہ نیکی اگر آپ نے پالی تو ساری نیکیاں اس کے بعد چھوٹی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے میرے پاس گناہوں کی لے آیا، زمین بھر کے قراب الارض، جیسے پلیٹ چاولوں سے بھرتے ہیں اور پھر چاول نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں بعد میں چوٹی لگ کے، تو زمین کو بھر کے لایا گناہوں سے. ثم لقیتنی، اس کے بعد تو مجھ سے ملا، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ معمولی سا بھی تو شرک نہیں کرتا ہے، لأتیتک بقرابها مغفرہ، میں اس بدلے میں کہ تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان گناہوں میں معمولی سا بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک خاص پیکج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہ شیئا، شرک اصغر کی حد تک بھی شرک نہ ہو تو میرا وعدہ ہے لأتیتک بقرابها مغفرۃ، اسی طرح زمین بھر کے تیری میں مغفرت کروں گا. یہ اس کے لیے خاص ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں، ہر موحد کے لیے. یہ اس کے لیے خاص ہے یہ مغفرت جو گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں لیکن گناہوں میں شرک نہیں کیا، گناہوں کے اندر شرک نہیں ہے، معمولی سا بھی شرک نہیں ہے. ایک تو شرک اکبر ہے، مسلمان سے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان غیر اللہ کے نام کا ذبح کرے گا، غیر اللہ سے کو پکارے گا، یہ مسلمان سے تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک موحد جو ہے اہل توحید، اس سے شرک اصغر ہو سکتا ہے. کبھی غیر اللہ کی قسم اٹھا لی، کبھی کسی تعویذ پر کوئی باندھ لیا، کبھی ریاکاری کر لی. اس حد تک یہ معمولی عمل نہیں ہے اور نہ آسان عمل ہے کہ گناہوں کی زمین بھر کر لیا، لیکن ان گناہوں میں معمولی سا بھی شرک نہ ہو. لأتیتک، یہ وعدہ ہے اللہ کا، لأتیتک بقرابها مغفرۃ، زمین بھر کے تیری مغفرت کروں گا. یہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں ہے، لیکن عمل گناہوں کی بھی چھوٹ ہے، جو گناہ ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن شرک نہ ہو. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو توحید کی فضیلت آئی، کیونکہ اگر ایک بندے کے اندر نامہ اعمال میں برے اعمال میں گناہوں کے اندر شرک نہیں، مطلب وہ خالص موحد ہے، توحید خالص اس کے پاس ہے. اور وہ شرک، وہ معمولی سے شرک کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ بھی اہمیت کا پتہ چلا کہ ہمیں سب سے پہلے توحید سیکھنی چاہیے. توحید سیکھیں گے تو شرک کی باریکیوں کا پتہ چلے گا.
توحید سیکھیں گے تو شرک کی باریکیوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو توحید کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے شرک، اور اسی کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، عذاب آئے ہیں قوموں پر۔ آج وہ کھنڈرات کی شکل میں آثار قدیمہ میں تبدیل ہو گئے۔ تو سب سے پہلے توحید کا علم ہے، سب سے پہلے توحید کا عمل ہے، سب سے پہلے توحید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، کہ میں جس بات کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے لیے وہ شرک اصغر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کے بارے میں، فرمایا وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کرنا، دکھلاوے کے لیے، سنانے کے لیے کام کرنا کہ میری بات میرے یا سنیں گے مجھے لوگ، مجھے دیکھیں گے لوگ، میرے بارے میں تعریفیں کریں گے۔ ریاکاری آئی، پہاڑ جیسا عمل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن فرمائے گا جا اس سے لے لے جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، ریاکاری کی وجہ سے حج جیسا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، ایک بھی معمولی سا بھی اجر نہیں ملتا اس پر۔ ریاکاری کی وجہ سے ساری رات چاہے قرآن پڑھتے رہیں، ساری رات نفل پڑھتے رہیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، تھوڑی سی ریاکاری کی وجہ سے ساری رات کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ بندہ کافر مشرک نہیں ہوا۔ اور اگر ایک بندہ کرتا ہی کام غیر اللہ کے لیے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ ایک آدمی کرتا ہی غیر اللہ کو ہی پکارتا ہے، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی ذبیحیں کرتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک اہل توحید کا حشر ہے کہ اہل توحید اگر معمولی سا ریاکاری آ جائے اس کے دل میں تو اس کا عمل تباہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پہاڑ جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شریک کو پکارتا ہے، ند، چاہے وہ فرشتے کو پکارے، نبی کو پکارے، ولی کو پکارے، جس کو بھی پکارے گا وہ ند کہلائے گا، کہ کیونکہ پکارنا صرف لہو دعوت الحق، وہی پکارا جانے کے پر مستحق ہے، اسی کو پکارا جائے گا۔ اگر کسی اور کو پکارے گا اس نے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ جو بندہ اس حالت میں مرا اور وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، فرمایا دخل النار، جہنم میں گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ معمولی سا بھی شرک نہیں کرتا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اسے ملے، یعنی قیامت کے دن جب ملے گا اور وہ شرک کرتا ہے، معمولی سا بھی شرک کرتا ہے، معمولی سا، فرمایا دخل النار، رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت جاننا ضروری ہے کہ ایک آدمی کی جب ملاقات ہوئی اللہ سے اور اس نے معمولی سا بھی شرک کیا ہے، فرمایا دخل النار، جہنم میں داخل ہو گیا، یہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ، جس بندے کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک
چاہے مسلمان کے نامہ اعمال میں نکلے یا کافر کے نامہ اعمال میں نکلے، یہ قانون ہے۔ اللہ کا جب قانون بن جاتا ہے ایک، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون پھر تبدیل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اور اس کے لیے اور، اس کی زد میں چاہے نبی کیوں نہ آ جائے۔ اسی لیے اپنے نبی کے بارے میں فرما دیا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا ضرور عمل تباہ ہو جائے گا۔ تو ایک مسلمان کے نامہ اعمال میں شرک، معمولی سے شرک کی بات ہوئی ہے، یعنی ریاکاری، شرک اصغر، شرک اصغر بھی معاف نہیں ہوگا، تو پھر کیا اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ، چاہے وہ موحد ہے، چاہے وہ موحد ہے، اس کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، تو وہ اپنا عذاب، اپنی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو مشرک اور کافر ہے، شرک اکبر کا مرتکب، غیر مسلم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مسلمان اگر کسی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو وہ بالآخر ایک دن نکلے گا، لیکن جو آدمی مر گیا، یہ اصول ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی مر گیا، بڑے بڑے گناہ تھے اس کے سر پہ، بغیر توبہ کے مر گیا، اس کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ ہم اس کے بارے میں اللہ سے کیا امید لگائیں؟ ایک آدمی مر گیا، بہت گناہ گار تھا، بڑے بڑے گناہ کیے، مسلمان تھا، شرک اکبر نہیں کرتا تھا۔ عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا، شرابیں بھی پی، قتل غارت بھی کیے، ڈاکے مارے، زنا کیے، بہت کچھ کیا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کے ساتھ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتایا ہے، جو بغیر توبہ کے مر گیا، ایسے لوگوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بغیر عذاب کے معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، کسی کا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اور جس کو اللہ چاہے عذاب دے دے، جتنا اس کا گناہ ہے اس کی سزا دے کر اس کو بالآخر جنت میں داخل کرے گا، اگر وہ موحد ہے، مسلمان ہے۔ باقی رہا شرک اصغر کے بارے میں، جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ شرک اصغر بھی دوسرے گناہوں کی طرح ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو عذاب دے کر پھر جنت میں داخل کر دے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ محققین علماء اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اگر شرک اصغر بھی ملا، کسی موحد کے نام اعمال میں شرک اصغر ہو سکتا ہے، شرک اصغر اگر ہوا تو پھر اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ قانون ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہم عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے اس کو عذاب دے کر پھر جنت میں داخل کر دے۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ معمولی سا بھی شرک جو ہے وہ آدمی کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ سے امید لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں یہ آیت نازل فرمائی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں، جن لوگوں کو، وہ تو اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے وہ اور زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے، اور یہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول، اور ان 5 رسولوں میں سے جو افضل ترین رسول ہیں، اولو العزم من الرسل، اور اس کو لوگ پکار رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتاری ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں۔ سورہ اسراء
57 نمبر آیت۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے یا کوئی آپ کو سوال کرے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھا دو جو اولیاء کے بارے میں اتری ہو کہ اولیاء کو پکارنے سے منع کیا ہو اللہ نے، تو یہ آیت نمبر یاد رکھیں، سورۃ اسراء سبحان الذی اسریٰ والی 15واں سپارہ 57 نمبر آیت۔ یہ آیت اتری ہی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نبیوں کو ولیوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میرے قریب مقرب بندے ہیں، اور ان میں جو جتنا میرے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی مجھ سے ڈرتا ہے، اور تم اس کو پکار رہے ہو۔ تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہوئی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، یعنی چاہے نبی کو پکارا جائے چاہے کسی ولی کو پکارا جائے، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل ہے، اس کا بھی انکار کرنا سب سے پہلا فرض ہے، پھر اسلام قبول ہوگا۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں بری ہوں اس سے جس کو تم پکارتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا الا اللہ۔ یہ آیت ہے سورہ زخرف کی 26 اور 27 نمبر آیت۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر آپ کو بھول جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا تھا؟ اننی براء مما تعبدون، جس کو بھی تم پکار رہے ہو، جس کی بھی تم نظر و نیاز کرتے ہو، جس کے بھی نام کا تم ذبح کرتے ہو، جس سے بھی تم ڈرتے ہو، جس سے بھی تم امیدیں لگاتے ہو، میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا الذی فطرنی، مگر جس نے مجھے پیدا کیا، اس کی میں نظر و نیاز بھی کروں گا، اس کا نام کا ذبح بھی کروں گا، اسی کو میں پکاروں گا، اسی کی ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص کروں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور بزرگوں درویشوں کو، عبادت گزار لوگوں کو، نیک لوگوں کو، جو عبادت گزار ہیں اور علم والے لوگ علماء، ان کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری۔ صحابی رسول عدی بن حاتم تائی کا بیٹا عدی جو مسلمان ہو گیا تھا، یہودیوں کے میں سے تھا، پھر مسلمان ہوا، انہوں نے فوراً عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور درویشوں کو سجدے نہیں کیے۔ یعنی ان کو فوراً یہ ذہن میں سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان کو رب بنا لیا تھا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، ہم نے تو کبھی ان کو سجدے نہیں کیے، ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ ایک چیز کو حلال، اللہ نے ایک چیز کو حلال کہا ہے اور وہ اس کو حرام قرار دے دیتے تھے تو تم اسی کو اپنا دین بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کہا ہے، تمہارے علماء اور تمہارے بزرگ اس کے خلاف دین بنا لیتے تھے، اس کو حلال کر دیتے تھے، اور تم بھی اسی کو اپنا دین بنا لیتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا بالکل یہ بات تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے علماء اور بزرگوں کو رب بنانا، یعنی عقیدے کے معاملے میں تقلید کرنا، عقیدے کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، عبادات کے معاملے میں شرک کو دین بنا لینا، بدعات کو دین بنا لینا، حرام کو حلال مان لینا اور حرام کو حلال عقیدہ بنا لینا، یہ بھی یہود و نصارہ کا شرک ہے۔ کیونکہ شریعت اسلام کے اندر جب اسلام کی تعریف
بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کو قبول کرنا، اس کے سامنے بالکل سر نہیں اٹھانا۔ دوسری چیز ہے والانقیاد لہ بالطاعہ، کہ اللہ کی غلامی اختیار کرنا، کہ وہی اس کا ہر حکم میرا دین ہے، اللہ کا ہر حکم میرا دین ہے، اور اللہ کا حکم پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا اور اپنے لیڈروں کو اور اپنے امیروں کو اور اپنے بزرگوں کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا عقیدے کے اندر، تو عین یہود و نصارہ والا یہ شرک ہے کہ دین کون سا کیا ہے ہونا چاہیے میرا، اللہ کا حکم، اور وہ سنائے گا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ اتھارٹی دے دی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے حقیقت میں اللہ کی مانی، تو لہذا صرف رسول کی مانی جائے گی۔ رسول نے جو حکم دیا ہے وہی ہمارا دین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا وہ ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ آج ہمارے ہاں تقلید اس معاملے میں رسم و رواج کے اندر تک ہندوؤں کا مذہب گھس چکا ہے۔ جب بتایا جائے کہ اسلام کا یہ حکم ہے تو اس وقت وہ لڑائی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اسلام کا حکم یہ ہے، تو وہ اپنے باپ دادا کے دین کو مقابلے میں لاتے ہیں اور اس کے لیے لڑائی تک آ جاتے ہیں۔ یہی وہ عین یہود و نصارہ والا شرک ہے کہ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کی مانتے ہیں، یا اپنے قوم کے جو علماء ہیں، اپنی قوم کے جو بزرگ ہیں انہی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ مثلا ہندوستانی کلچر میں، ہندوستانی مذہب میں چچا کی بیٹی جو ہے وہ بہن شمار کی جاتی ہے، اس سے شادی نہیں کرتے، اور یہ چیز ان قبائل مسلمانوں کے قبائل میں بھی آئی ہوئی تھی۔ یہ مثال کے طور پر کیونکہ ہندو مذہب میں اس کو محرمات میں سمجھا جاتا ہے، تو اگر کوئی سمجھائے کہ اسلام میں یہ حرام نہیں ہے، اسلام میں چچا کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے اور وہ غیر محرم ہے، لیکن وہ گاؤں کے جو بڑے بڑے بزرگ کو ڈنڈے لے کر آ جائے، تم کون سی بات لے کر آئے ہو، آج تک ہمارے باپ دادا غلط تھے، یہ ہماری بیٹیاں، یہ بہن بھائی اکٹھے، ہم کہیں پردہ کرو، ہم کہیں کہ اسلام کا حکم ہے ان دو چچا کی بیٹی اور بیٹے کے درمیان پردہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ غیر محرم ہے، اور وہ ڈنڈے نکالنے لگے، یہ کون سا دین، ہمارا باپ دادا کا طریقہ غلط تھا، یہ کوئی پردہ نہیں ہے، بہن بھائی ہیں صرف، ہم پردہ نہیں کرنے دیں گے۔ لڑائی ان کو سمجھانے کے باوجود کہ اسلام کا حکم ہے یہ، وہ کہ نہیں، ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری قوم میں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے پردے نہیں کرتے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا کہ نہیں، اسلام کے مقابلے میں اپنی قوم اور برادری کو لے آئے، یہ یہود و نصارہ والی روش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔